السلام علیکم ناظرین، بدلتی سیاست میں ڈاکٹر ضیاءاللہ سمدانی۔ ناظرین، ایم کیو ایم نے پچھلے 1.5 سال میں سیاسی لحاظ سے بہت کچھ گین کیا ہے، اور شروع میں ایم کیو ایم کا امیج بہت خراب تھا، جس طرح سب کو پتا ہے۔ لوگ اسے مافیا کا خطاب دینے لگے تھے، لیکن جب کراچی کی نظامت ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آئی نے اپنا امیج بہتر بنانا شروع کر دیا، اور ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں کمال کر دکھایا۔ آپ اگر آج کراچی جا کر دیکھیں تو آپ کو 2002 اور 2009 کے کراچی میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا، اور پورے شہر میں آپ دیکھیں گے کہ فلائی اوور اور سڑکوں کا جال بچھا ہے، پارکس اور کھیل کے میدان آباد ہیں، کراچی کی آخری آبادی تک واٹر سپلائی کام کر رہی ہے، اور کارپوریشن کی گاڑیاں پورے شہر سے کچرا اٹھا رہی ہیں، جس کی مثال آپ نے دیکھی کہ بقرعید میں بھی جس طرح آپ نے دیکھا جتنی غلاظت تھی وہ کراچی میں وہ غلاظت دیکھنے میں نہیں آئی ایز کمپیئر ٹو پنجاب، جو کہ ظاہر ہے وہاں پر بھی انہوں نے کوششیں بہت کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ حیدرآباد میں بھی یہی عالم ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح بے تحاشا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ایم کیو ایم کی مینجمنٹ اب حیدرآباد سے سکھر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پرویز مشرف کے اتحادی بھی رہی اور اب صدر آصف علی زرداری کی کولیشن پارٹنر بھی ہے۔ ان دونوں ادوار میں ایم کیو ایم کے وزراء کا رویہ دوسرے وزراء کے مقابلے میں بہت اچھا تھا، یہ کہتے ہیں، اور ناظرین یہ لوگوں کی دسترس میں بھی تھے، ان پر ذاتی کرپشن کا کوئی الزام بھی نہیں تھا، اور یہ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی تھے، اور کہتے ہیں ایم کیو ایم کو اپنا امیج بہتر بنانے کا موقع میاں نواز شریف نے خود ہی فراہم کر دیا، اور میاں نواز شریف بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے ہیں۔ میاں صاحب کو اس احتیاط پسندی کا فائدہ میاں صاحب کا ایم کیو ایم نے اٹھایا اور اٹھا رہی ہے۔ اس نے بجٹ کے دوران اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اس نے چینی، آٹا، بجلی، گیس اور مہنگائی کے ایشوز پر بھی عوامی موقف اختیار کیا، اور الطاف حسین نے این آر او کی بروقت مخالفت کر کے سارا سیاسی میلہ بھی لوٹ لیا، اور محسوس ہوتا ہے کہ الطاف حسین آنے والے دنوں میں بھی چند ایسی چالیں چلیں گے جس سے ایم کیو ایم ملک کی بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی، اور چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ، مستقبل میں ان کا اصل حریف اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ ایم کیو ایم ہوگی، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پرفارمنس میں بھی۔ تو ناظرین، ایم کیو ایم کا جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اتنا زیادہ کام کر رہی ہے، کیا ہو گیا ایم کیو ایم کو؟ کیا وہ بالکل غلطی پر ہے، یا کیا ہوا اس کو؟ کیا مجبوری آ گئی اس کو، یا کیا کوئی ایسے اس کے پاس لوگ جمع ہو گئے، کوئی لوگ اس طرح کے آ گئے کہ وہ اتنی ڈیفرنٹ پارٹی بن کر ابھری ہے؟ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو ایم کے ڈاکٹر سلیم دانش، آرگنائزر ہیں یو کے ایم کیو ایم کے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے ونس ٹی وی کی انتظامیہ اور ضیاء سمدانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک انتہائی اہم موضوع کے لیے مجھے مدعو کیا۔ تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ متحدہ قوم بینڈ اور قائد تحریک الطاف حسین کا جو موقف، فلسفہ اور جو ان کا ویژن ہے، اور جس طرح سے وہ تندہی سے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کو جس طرح وہ آگے لے جانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ روشنی ڈال سکوں۔ اچھا، تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہوا، کیوں ایم کیو ایم؟ کہاں ایم کیو ایم کا نام تھا کہ دہشت گردی ہے اور مافیا ہے اور لوگوں سے بھتہ وصول کرتی ہے اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، جتنا آپ خرابیاں دیکھنا چاہیں ایم کیو ایم میں نکالتے تھے لوگ۔ آل آف اے سڈن ایم کیو ایم نے اتنی شاباشی کیسے لینی شروع کر دی؟ دیکھیے ضیاء سمدانی صاحبہ، سب سے پہلے تو ایک بات کی میں اصلاح کرنا چاہوں گا کہ متحدہ قوم بینڈ شروع دن سے لے کے آج تک کسی کرپشن میں ملوث نہیں۔ متحدہ قوم بینڈ کا کوئی بھی کارکن کسی بھی طرح سے کسی بھی کرپشن میں ملوث نہیں، اور جو بھتہ مافیا یا دیگر مافیا کا جو ذکر کرتے ہیں وہ ایک محض الزام ہے، اس لیے کہ متحدہ قوم بینڈ کا سب سے بڑا بنیادی قصور جو ہے وہ غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ایک انتہائی غریب گھرانے کے عام شہری ہیں، اور انہوں نے جب عام لوگوں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دیکھا، کیونکہ وہ خود بھی انہیں مشکلات، پریشانیوں کو عبور کر کے آئے تھے،
چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، داخلے کے مسئلے، ملازمت کے مسئلے وہ دیکھ رہے تھے کہ جب کسی غریب گھرانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کو ملازمت نہ ہو تو گھر کیسے چلتا ہے، یا اگر تعلیم حاصل کرنا چاہے تو تعلیم کی جو مشکلات آتی ہیں، ایڈمیشن کی جو مشکلات آتی ہیں، روزمرہ کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، جس طرح ناظرین ڈاکٹر دانش صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کا ویو تھا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک جذبہ تھا پیچھے، اور وہ خود ایک متوسط طبقے سے آئے ہوئے تھے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ کیا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈر ہمیشہ لیڈر ہوتا ہے اور اس کے بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے جو ہیں کئی دفعہ لیڈر کو بھی لے ڈوبتے ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ بہت کچھ ان میں خوبیاں تھیں، لیکن یہ بتائیں کہ جو ارد گرد ان کے آج کل کی ٹیم ہے، ان کی کہہ لیں تو دیکھیے ایک اچھی ٹیم لے آئے ہیں. جی ضیاء صمدانی صاحبہ، دیکھیے قائد تحریک الطاف حسین، جیسے آپ نے خود معترف ہیں الطاف بھائی کی کہ ان کی جو ان کی نگاہ ہے یا جو ان کی ایک ویژن ہے، اور جس طرح سے ان میں شناسائی کا جو وہ ہنر ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے شروع دن سے اپنی ٹیم کو ایک ایسے ہیروں کی طرح، موتیوں کی طرح سے چن چن کے جڑا ہے. اور جیسے ایک بات ہے کہ مافیا کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایم کیو ایم سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر متحدہ قوم اور قائد تحریک الطاف حسین کا فلسفہ اگر پھیل گیا، پاکستان کے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر ان کی سیاست قائم نہیں رہ سکتی. وہ پھر نہ قومی اسمبلی کے ممبر، نہ صوبائی اسمبلی کے ممبر، نہ سینٹ کے ممبر، اور نہ ہی ان کی اولادیں پھر آ سکیں گی. تو ان لوگوں نے ایک ایسا زہریلا پروپیگنڈا کیا قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف، متحدہ قوم کے خلاف. لیکن بار بار الطاف بھائی نے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے 92 کا جو آپریشن ہو، اس سے پہلے مینار پاکستان پر قائد تحریک الطاف حسین نے جب وہاں جلسہ کیا، اور اس جلسے میں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے عوام نے بھرپور شرکت کی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس سے جو دوسری لیڈر تھے وہ خوف زدہ ہو گئے. یہی بات ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نہ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. نہ یہ کوئی جاگیردار ہے اور نہ ہی کوئی انڈسٹریلسٹ ہے. اچھا خیر، یہ تو آپ نے صحیح بتا دیا کہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، ان کا وہ ہے. لیکن اب جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، اور بہت لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور بہت کچھ، تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ لوگ ساتھ ہیں، حکومت کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور بلکہ آپ لوگوں کو وزارتیں بھی ملی ہوئی ہیں، تو کس طرح آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیوں نہیں ختم ہوتی ہیں اور یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ضیاء صمدانی صاحبہ، آپ نے ایک ہی وقت میں بہت سارے سوالات کر دیے. میں بتدریج ان کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو دیکھیے، پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اگر ہم زندہ ہیں تو باقی تمام مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، وہ حل ہوں گے. لیکن اگر انسان کی زندگی ہی داؤ پر لگی ہو، آج صورتحال یہ کہ پاکستان میں ایک پہلے جب پاکستان بنا تو ایک نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. آج صورتحال پاکستان کا مطلب کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب پاکستان سے بھاگ جا جان بچا. آج صورتحال یہ کہ دہشت گردی کا یہ جو ناسور اس طرح سے سرایت کر گیا ہے پاکستان کے اندر کہ ہر شخص خوف زدہ ہے، ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہے کہ جو میرا اگر بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بہن، میرے بچے اگر باہر گئے تو وہ اللہ کرے ساتھ خیریت سے سلامت گھر آئیں. آج صورتحال ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کافی عرصے سے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ طالبان کے خلاف دیکھو، یہ جو ناسور اس وقت پاکستان میں پھیلا ہے، اس کو کسی طرح سے روکو. تو اس پر کیا ہمارے پاکستان کے نامنیات لیڈران، مذہبی رہنما اور دیگر لوگ کہتے ہیں نہیں، الطاف حسین بلا وجہ پروپیگنڈا کرا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے
کہ آج وہ لوگ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی باتوں کو سے منکر ہو رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ طالبان پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ الطاف حسین وہ پاکستان کا پہلا واحد لیڈر ہے کہ جس نے طالبان کی سب سے پہلے مخالفت کی، اور اس مخالفت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ الطاف حسین بھائی طالبان کی لسٹ پر، ہیڈ لسٹ پر ہے. تو آج صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا، لیکن طالبان کا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ وہ بہت اس کے لیے بات کی تھی انہوں نے، اور سب سے پہلے وہی تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی. مقصد سارا یہ ہے کہ اب جو ہے